برسات کے موسم میں کن عوامل کا زیادہ ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. جیسے برسات ہمیں اچھی لگتی ہے نا، بادل آتے ہیں، بارش آتی ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے، یہ موسم جراثیم کو بھی بہت اچھا لگتا ہے. بہت خوبصورت. اس موسم میں انسان کے اندر کے جراثیم اور باہر کے جراثیم بہت زیادہ ہیں. گیسٹرو اور چھوٹی چھوٹی پیٹ کے امراض، وہ جو کہ آہستہ 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 بڑھتے جاتے ہیں. اچھا، جلد کے امراض اس موسم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سانس کے امراض، کیونکہ حبس کا موسم ہو جاتا ہے تو سانس کے امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا چلوں کہ برسات کے موسم میں جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں گے تو اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. 3 حصوں میں اس کو تقسیم کریں کہ ہم نے کیا چیزیں کھانی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کھانی، اور اگر خدا نخواستہ بیمار ہو گئے ہیں تو کن چیزوں سے ہمیں ٹھیک ہونا ہے. تو سب سے پہلے تو گھر میں سبزیاں کچی بند کر دیں بالکل بھی. اس موسم میں کچی سبزی بالکل بھی نہیں کھانی. یعنی کہ جو سلاد کی بات کرتے ہیں، سلاد بھی نہیں کھانی بالکل. پتوں والی سلاد تو خاص طور پر اس موسم میں بالکل نہیں کھانی. کھیرا بھی نہیں کھانا. کوئی بھی مطلب سلاد اس موسم میں نہیں کھانی ہے. کچی سبزی آپ بوائل کر کے ہلکے سے پانی میں یا اس کو ایئر فرائر کر کے تو وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس موسم میں سالن کے لیے فریج کا استعمال بالکل بند کر دیں. صبح پکے اور رات کو کھا لیا، رات کا والا صبح تک مکمل ختم کر لیں. روٹی آپ باسی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ غور کریں کہ اس میں کوئی فنگس کا کوئی بھی ایک ذرہ نہ آ جائے، کوئی گروتھ نہ آ رہی ہو. اور بیکری آئٹمز سوائے ڈبل روٹی کے، تازی ڈبل روٹی کے تمام بند کر دیں. اس میں سموسے، پکوڑے اور تمام کے تمام جو اسٹریٹ فوڈ ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈبل روٹی بھی آپ نے گنجائش چھوڑی ہے بچوں کی وجہ سے کہ آپ کو بھی بچوں کے لیے ڈبل روٹی لانی پڑتی ہے اور بیگم اٹھتی نہیں ہے، روٹی پکاتی نہیں ہے، تو اس لیے کہ ابھی ڈبل روٹی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، بڑی کمپنیاں ڈبل روٹی میں پریزرویٹیوز یوز کرتی ہیں. اچھا، وہ کافی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے، فورٹیفائڈ کر دیتی ہیں کچھ کیلشیم کے ساتھ، آئرن کے ساتھ. لیکن باقی جو پیٹیز ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ بہت ہی خطرناک ہیں اس موسم میں. سموسے، پکوڑے. اچھا، میں اس کے بعد آگے اس طرف بھی آؤں گا. تو برگر، شوارما اور اسٹریٹ فوڈز تو بالکل، پانی پوری اور یہ جو دوسرے حلوہ پوری بازاری یہ چیزیں اور جو گندے تیل میں اس موسم میں بالکل نہیں ہونا چاہیے اگر تو پیٹ کے امراض سے بچنا ہے. اس کے علاوہ جو پیشنٹس پہلے IBS کے ہیں، ایچ پیلوری ہے، جن کو ٹائیفائڈ کی ہسٹری ہے، یرکان ہے، ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ ہیں، انہیں اس موسم میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. پانی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی. اس میں یہ ہے کہ آپ نے پانی جو ہے، آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ پانی کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا. مطلب یہ ایک مت ہے کہ جی بہت زیادہ پانی پیتے جائیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اپنے گٹ ہیلتھ کو اتنا مضبوط کریں، اتنا بہتر کریں کہ جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں اس میں سے وہ پانی کو خود بخود کشید کر لیں. ہم جو چیزیں کھاتے ہیں، اگر ہمارا گٹ ہیلتھ ہماری بہتر ہے تو جو ہمیں منرلز چاہیے، وائٹامن چاہیے اور جتنی ہمیں پانی کی مقدار چاہیے وہ ہمارا جسم خود بخود کر لیتا ہے. گٹ ہیلتھ بہتر ہو تو جگر بھی بہتر ہو جاتا ہے اور ہمارا گردے بھی کام کرتے ہیں. پانی، میں اکثر اپنے پیشنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں، اپنے فالوورز کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس موسم میں خاص طور پر اگر کچھ پینے کو ٹھنڈا دل کر رہا ہے تو لیمو پانی پیجیے. اور اگر آپ کچھ گرم پینا چاہ رہے ہیں تو اس موسم میں جو پیشاب آور چیزیں ہیں اس میں خاص طور پر چائے وہ بالکل بند کر دیں. اس موسم میں اگر گرم پینا چاہتے ہیں تو آپ ہربل ٹیز پیئیں. اس میں سب سے بہترین ہربل ٹی، وہ ہم آگے جا کے آپ سے اس کی ریسیپی بھی لیتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ ایک تو صاف ستھری غذائیں اور پھر کچی غذائیں استعمال نہ کریں. اچھا، جہاں پہ برسات کے موسم میں کھانے پینے کی صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے، آپ نے بیرونی ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے. پانی جمع ہو جاتا ہے، اس کو ذرا صاف کرتے رہیں. اور واش روم جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے کمروں میں اب آ گیا واش روم. اور یہ برسات کے دنوں میں تو یہ جراثیم کی جنت ہے نا. اور ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک دفعہ وہ ایک جو ہارٹیکلچر کے DG ہیں ان کا انٹرویو کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں ہمارے ایک رویہ ہے کہ گھر کے اندر پاکستان ہے اور دروازے کے بعد انڈیا شروع ہو جاتا ہے اور سارا گند دروازے کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا برسات کے موسم اس کا خاص طور پر خیال رکھنا کہ گھر دروازے کے باہر بھی گند نہ ہو، وہ بھی پھر جراثیم اندر آئیں گے. فائزہ، جناب مشرف صاحب نے بتایا کہ اس میں مختلف قسم کے خاص طور پر گیسٹرو، ہضم کی خرابی اور اس طرح کے معاملات، مگر
برسات میں ہم اگر ٹریڈیشن کو دیکھیں تو اس موسم سے بچاؤ کے لیے ہماری جو دادی تھی، نانی تھی، بڑی امائیں تھی گھر میں، وہ مختلف قسم کی چیزیں کیا کرتی تھی تاکہ جلدی امراض سے بچ سکیں، اور خاتون سے جلدی امراض کے بارے میں، اور جلد اس موسم میں ہم جلدی مسائل سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اگر ہو جائے پھر کیا کریں؟ سر ایسا ہے کہ دیکھیں سب سے زیادہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا وہ مدرس پہ ہی ہوتی ہے اس موسم میں، کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں گھر پہ سب سے زیادہ ان کا ہی کردار ہوتا ہے، چاہے بچے ہوں گھر میں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سب بچوں کو انہوں نے ہی دیکھنا ہے. اور جیسے یہ موسم ہے برسات جو ہے وہ صرف ساون اور اس کی رعنائی نہیں ہے، جراثیم کا عوارض جو ہیں بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سب کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اور جیسا ہی آپ نے سر نے بھی فرمایا کہ یہ جو صفائی ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم انہی چیزوں کا خیال رکھ لیں نا تو ہمارے 95% جو ہیں عوارض وہ پیدا ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ گھر کی صفائی کا خیال رکھیں گے، پانی کا خاص طور پر، کیونکہ بارش کی وجہ سے نشیبی جگہوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ گھر میں بھی یا گھر سے باہر بھی، جیسا آپ نے فرمایا. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اور سب سے بڑھ کے ہمارے پاس کچن موجود ہے. اگر ایک خاتون خانہ اس موسم میں کچھ ایسی گھریلو تدابیر اختیار کرے تو گھر والوں کی نہ صرف صحت بہتر رہ سکے گی بلکہ ان کو جو ہے اس موسم میں ہونے والی بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکیں گے، بچے ہوں یا بڑے ہوں. تو کچن میں ہمارے پاس پودینہ ہے، ہمارے پاس سونف ہے، لیمو ہے، سرکہ ہے، یعنی اس موسم میں ہم ان چیزوں کا استعمال کریں. اور وہی والی بات کہ بازاری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، گلے سڑے پھلوں سے بھی احتیاط بہت ضروری ہے. جو بھی چیز استعمال کریں اچھے طریقے سے دھو کے کھائیں. خاص طور پہ چھوٹے بچے والی ماؤں کو بہت سخت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کوئی بھی چیز ہاتھ دھوئے بغیر نہ کھائیں. اور اس طرح دیکھیے اس موسم کے اندر پھیلنے والی جو بھی بیماریاں ہیں ان میں جو بھی سب سے زیادہ کامن جو اس موسم میں بیماری نظر آتی ہے وہ گیسٹرو ہے، جس کا جو ہے اصل میں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جی آئی ٹریکٹ جو ہوتا ہے اس کا انفیکشن ہوتا ہے، جو کہ ہمارے پیٹ اور ہماری آنتوں میں سوزش یعنی کہ انفلیمیشن پیدا کرتا ہے. یہ اس موسم میں خاص طور پر لیمو کا استعمال، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لیمو کا استعمال کرے تو برسات کے بہت سارے معاملات میں اور خاص طور پر جلدی مسائل سے اچھا بعض لوگوں کو لیمو سے الرجی ہوتی ہے، اور بچوں میں یا کچھ بڑوں میں بھی لیمو جب استعمال کرتے ہیں ان کا گلا پکڑا جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے پھر اس کو؟ یہ کیا لیمو سے الرجی ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس چیز کو جی مجھے سوٹ نہیں کرتا. عموماً کئی مریض بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی ہم لیمو نہیں استعمال کر سکتے. کچھ لوگوں کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، مجھے بالکل سوٹ نہیں کرتا. تو دیکھیں زیادتی جو ہے وہ کسی بھی چیز کی نقصان دہ ہوتی ہے. آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ صبح شام جو ہے لیمو کا بے تحاشا استعمال کیجئے. آپ جیسے کہ ORS گھر میں بنا سکتے ہیں، پانی کا جیسے ہم نے استعمال کرنا ہے. صرف پانی کا استعمال نہیں، نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ مسلسل ہربس کی وجہ سے ہم سب پسینے کا شکار رہتے ہیں. تو گھر میں جو ہے سب کو جو ہے وہ نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ چینی، نمک، پانی اور 1-2 قطرے لیمو کے ملا کر وہ استعمال کر سکتے ہیں. ایسے لوگ تھوڑا لیمو کا بھی استعمال کریں اور نمک اور چینی کا محلول بنائیں اور ریپلیس کر سکتے ہیں اس کو. شریف صاحب اس میں آپ نے فرمایا کہ اس موسم میں گیسٹرو کے امکانات بہت زیادہ ہیں، یا ہاضمے کی خرابی کے، یا ڈائریا اور اس طرح اسہال وغیرہ ہو جاتے ہیں، اور پھر مروڑ اور درد کے ساتھ موشن آتے ہیں. تو کیا کریں اگر ایسا کچھ کسی کو مسئلہ ہو جائے برسات میں؟ تو ایک تو وہ کون سی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی یوز کرتے رہیں کہ ان سے بچے رہیں، اور اگر ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ جی میں گیسٹرو کی طرف بھی آتا ہوں. جیسے فائزہ فرما رہی تھیں ابھی، جو لیمو ہے میرا یہ آزمودہ ہے. ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جن کی ہسٹری ہو IBS کی، H پائلوری کی، یا گردے میں ہلکی پتھری کبھی رہی ہے یا کوئی معاملات، انہیں لیمو سوٹ نہیں کرتا. اس کے لیے میں آپ کو زبردست، آپ کے ناظرین کے لیے بڑی زبردست ایک چیز بتاتا ہوں کہ اس موسم میں کیونکہ نمکیات کی کمی ہوتی ہے، سادہ پانی بالکل نہ، زیادہ نہ پئیں، زیادہ مقدار میں نہ پئیں، اور ٹیپ واٹر تو بالکل مت پئیں. پانی ابلا ہوا پینا ہے تو اس میں اسی کے اندر چینی پکا لیں، چینی، شکر یا گڑ اس کے اندر ہی پکا لیں. اور وائٹ نمک کی بجائے کالا نمک استعمال کریں. اس موسم میں خاص طور پر کالا نمک استعمال کریں، اور اس کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کے اندر لیمو ڈال لیں. ایک تو یہ چیز ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کریں. یہ بہترین نمکول ہے. جامع شیری کے اندر بھی لیمو استعمال کریں، بہترین ہے. یہ میرے اپنے گھر میں استعمال ہوتا ہے، بڑا بہترین ہے.
اس کے علاوہ آپ اس موسم میں شربت بزوری معطل بار بار استعمال کریں. یہ بہت بہت زبردست چیز ہے. اچھا پیشاب آور جتنی بھی چیزیں میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا, اس میں چائے اور کافی بالکل بند کر دینی چاہیے. اور وہ مریض جن کو معالجین نے بتایا ہوا ہے پیشاب آور میڈیسن دی ہوئی ہیں, وہ خود بخود اس کی مقدار کم کر دیتے ہیں. تو اپنے معالج سے لازمی رابطہ کریں اس موسم میں, ورنہ وہ کمزوری بڑھتی جاتی ہے. اب میں آتا ہوں گیسٹرو کی طرف. گیسٹرو ایک بہت خطرناک بیماری ہے. اس کو لاکھوں بچے اس میں ہر سال فوت ہو جاتے ہیں. اس میں حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ نے جیسے پہلے فرمایا نا کہ ہمارے گھر سے باہر ایک وہ پاکستان ختم ہو جاتا ہے اندر اور باہر انڈیا شروع ہو جاتا ہے. اس سوچ کو بدلنا ہے ہمیں. باہر جو ہمارا اپنا کچرا, ہمارے اپنے پھیلایا ہوا پانی اور مطلب جو ہے وہ ڈینگی ملیریا وغیرہ تو پھیلاتا ہی ہے, وہ ہیضہ اور یہ گیسٹرو بھی پھیلاتا ہے. اس کے علاوہ جب گیسٹرو ہو جائے, جب آپ بتا رہے تھے کہ گیسٹرو ہو جائے, چھوٹے بچوں کے لیے میں چھوٹا سا نسخہ آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا ہوں کہ اناردانہ لے کر اس کو 2 کپ پانی کے اندر 1 چمچ اناردانے کو اتنا پکانا ہے کہ وہ 1 کپ رہ جائے. اس کے بعد اس کے اندر نمک اور چینی, نمک پھر میں وہی بات کروں گا کہ کالا نمک استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے بچوں کے لیے بھی, اور چینی کو اسی کے اندر پکائیں, مطلب بعد میں ایڈ نہیں کرنی چینی, مطلب جتنا میٹھا چاہیے اس کو اندر ہی پکائیں, وہ بہترین نمکول بھی ہوگا. اور جب وہ بالکل کم پانی رہ جائے تو اس کے اندر پودینہ ڈال سکتے ہیں. وہ گیسٹرو کا بہترین علاج ہے.